وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمران خان دے دو. میں نے عراقیوں سے بات کی, میں نے ترکوں سے بات کی. ترک رجب طیب اردوغان کو اتنا نہیں مانتے جتنا کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بندے سے اسلامی امہ کو جو اکٹھا کرے گا وہ عمران خان ہے. الفاظ لینا ہے سب نے اپنی allegiance ایک دفعہ پھر. Living here in the United States, we are pledging our allegiance to our country, to our leader عمران خان. ہم عمران خان کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلیں گے. یہ جو پورے ایک سال کا ٹریلر آپ نے دیکھا ہے, پورے ایک سال کے ٹریلر میں جس نے جاوید نے سیکریمنٹو سے بڑی نظمیں لکھ ڈالی ہیں, اس پورے ایک سال کے ٹریلر میں ٹارگٹ عمران خان تھا. پہلے دن سے اسے ملک دشمن ثابت کرنا تھا. Why are we here? 3-point agenda. We are here to demonstrate against the violation of human rights in Pakistan, right? That's why you came out here today. Number 2, we came out here to demand the release of Imran Khan. Right? Number 3, we came here today to demand free and fair elections in Pakistan. All of Pakistan will bring Imran Khan back. آپ سب میں اس جگہ اپنے دیش, اپنی مدر لینڈ کے زخموں کی خیر منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جو پاکستان میں بیٹھ کے خواجہ آصف نانی شخص کہتا ہے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اوورسیز ہیں, یہ ملک کے حافظ و حفیظ ہیں. ان کا ایمان بالیقین ہے, ان کا ایمان بالیقین ہے. عمران خان ہی ملک کا امین ہے, وہ اقبال کا شہین ہے, وہ صادق و امین ہے. Imran Khan is an honest man. He's an innocent man. He has a track record of being a humanitarian. He's the only person that I know of who has built cancer hospitals in the world. His cancer hospitals have treated hundreds of thousands of cancer patients and saved tens of thousands of lives. Other than Danny Thomas of St. Jude's Hospital, I don't know of anybody who has built cancer hospitals. European leaders like President Macron of France, Prime Minister Sunak of England, these countries call themselves as human rights champions. But why are they quiet now when it comes to Pakistan? السلام علیکم. بٹ آف کنفیوژن کہ اردو میں مجھے یہاں بات کرنی چاہیے یا امریکہ کی مناسبت سے انگریزی میں بات کرنی چاہیے. چلیں اردو میں ہی بات کرتے ہیں. I am honored, I am grateful to be standing here with the Pakistani American community. میں بہت شکر گزار ہوں اس ایونٹ کے آرگنائزرز کا, جنہوں نے مجھے یہاں بولنے کا, یہاں کھڑے ہونے کا آپ کے ساتھ موقع دیا. آئی انڈرسٹینڈ آپ میں سے سبھی لوگ واشنگٹن میں نہیں رہتے, دور دور سے مختلف شہروں سے یہاں پہ آئے ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے, کاز کے لیے آئے ہیں, پاکستان کے کاز کے لیے آئے ہیں. آف کورس عمران خان امپورٹنٹ ہیں, لیکن عمران خان ہی کا کاز نہیں ہے, یہ کاز پاکستان کا کاز ہے. یہ دن اس لیے بھی میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم وائٹ ہاؤس کے قریب ہیں. وائٹ ہاؤس کے قریب کھڑے ہو کر ہم ایک پوزیشن, ایک پٹیشن, ایک ریکویسٹ سامنے لا رہے ہیں. اور وائٹ ہاؤس کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو وائٹ ہاؤس نے دنیا میں لبرل ڈیموکریسی کے لیے, جمہوریت کے لیے, اس کو پھیلانے میں, اسے ڈیپ کرنے میں
اس کے ڈیفنس کے لیے وائٹ ہاؤس نے بڑے اقدامات لیے ہیں اور وائٹ ہاؤس کی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے, اس کی تاریخ ہے. فرسٹ ورلڈ وار میں 5 ملین امریکنز جمہوریت کی خاطر اس جنگ کا حصہ بنے. 1 لاکھ سے زیادہ امریکنز نے اپنی زندگیاں قربان کی جمہوریت کے لیے, پرنسپلنس. اس کے بعد سے ہر جنگ میں, دوسری جنگ عظیم میں 16 ملین 1 کروڑ 60 لاکھ امریکنز اس جنگ کا حصہ تھے جو جمہوریت اور لبرل ڈیموکریسی کے لیے لڑی گئی. کورین وار میں 6 ملین امریکنز نے حصہ لیا, 50,000 سے زیادہ نے اپنی جانوں کا قربانی دی. ویتنام کی جنگ میں 3 ملین امریکنز جو ہیں وہ لڑے جمہوریت کے کاز میں. اور پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کئی مواقع 60s میں, پھر 70s 80s میں, پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد پاکستانی قوم امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوئی جمہوریت کے ڈیفنس کے لیے, ایک لبرل ورلڈ آرڈر کے لیے. یہی امریکہ کی پوزیشن ہے فورن پالیسی میں, یہی وائٹ ہاؤس کی پوزیشن ہے, یہی جھگڑا ہے وائٹ ہاؤس کا چائنا کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, کوریا کے ساتھ. یہی بیسس ہے یوکرین کی جنگ کی کہ امریکہ لبرل ڈیموکریسی کو, لبرل ڈیموکریٹک آرڈر کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور پاکستان امریکہ کے کازز میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جب ہم یہاں آئے ہیں, میں اسی دن کی اور اس جگہ کی مناسبت سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے پاکستانی. ایک چیز کا میں تھوڑا سا پہلے ذکر کر دوں, پھر اس کے بعد شہباز دل بہت کھل کے ذرا اس کو سیاسی رنگ سے دیکھیں گے چیزوں کو, لیکن میں اس کو تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھوں. ایک کنفیوژن میرے ذہن میں یہ بھی تھی کہ میں کس کیپیسٹی میں, کس رول میں یہاں کھڑا ہوں, بیکاز گزشتہ 20 برس جو صحافت کی, لکھا, ایڈیٹرشپ کی, میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں. تو پھر میں یہاں پر کس رول میں, کس کیپیسٹی کے اندر کھڑا ہوں, یہ ایک نیچرل کوشچن ہے. اور وہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. 2008 کے بعد سے ہر پاکستانی حکومت نے, پروونشل گورنمنٹس نے, فیڈرل گورنمنٹس نے مجھے کوئی نہ کوئی سیاسی رول آفر کیا, اور میں نے کبھی اس کا مشہور نہیں کیا, لیکن میں نے ان کو پولائٹلی ریفیوز کیا تمیز سے, لیکن کبھی اس کی کوئی برونی پوائنٹس نہیں لیے. اور میرا آرگومنٹ یہ تھا کہ میرا رول کسی حکومت میں اور سیاست میں آنا نہیں ہے. میرا رول ایک پولیٹیکل کامنٹیٹر کا ہے جس نے تمام سائٹس کے اوپر تنقید بھی کرنی ہے اور تمام سائٹس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بھی رکھنا ہے. مجھے میری ایک میڈیا اسپیس چاہیے, ایکسپریشن کی اسپیس چاہیے, سوچنے کی اسپیس چاہیے. اور بائی اینڈ لارج 2022 تک پاکستان میں یہ اسپیس کسی نہ کسی فارم میں تھی, کم ہو گئی تھی, شرنک ہو گئی تھی, لیکن یہ اسپیس ایگزسٹ کرتی تھی. اور جب میں نے پاکستان چھوڑا اکتوبر 2022 میں, شہید ارشد شریف کی اسیسینیشن اور مرڈر کے ایک دن کے بعد, اس وقت تک بائی اینڈ لارج ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں یہ اسپیس ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن شہید ارشد شریف کی شہادت سے پہلے بھی ایسے سیکوینس آف ایونٹس پاکستان میں ہوئے, اسٹارٹنگ فرام مئی 2022, جب ایک رات میں 4,000 سے زیادہ گھروں میں پنجاب میں پولیس نے ریڈ کیا, دروازے توڑے, عورتوں بچوں کو ہراساں کیا, لوگوں کو مارا پیٹا, لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے. میں ایکسپلین یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کیوں ہیں, میں یہاں کیوں کھڑا ہوں, آپ یہاں پہ کیوں موجود ہیں. میرا خیال تھا وی ول اسپیک ان انگلش تاکہ وہ آن ریکارڈ میں آئے, لیکن مجھ سے انسسٹ کیا جاتا ہے. I thought, جی, so I thought that since all of you have called United States your home, since all of you have called United States your home, and I have come across people who came here in a suitcase with less than $1,000, and they have pursued the American dream of the pursuit of happiness. And I have come across people who came here in a suitcase, or maybe in $1,000, but they became millionaires over here. This is what the American dream has been. And today, if many of you are here, you're here because you have your families, you have your friends, you have your business partners, you have your interests in Pakistan. But above all, you have your identity in Pakistan, which you think is under threat. That is why you're here. That is why you have chosen to be
next to the White House because you want to register a point to the White House. What is that you expect from the White House? That is why I have given the background that how White House, since the days of Woodrow Wilson, before the First World War, has taken a clear position for the defense of democracy, for the deepening of democracy, for the entrenchment of democracy. And this is what I mentioned when I mentioned that 5 million Americans participated in the First World War on the principle for the defense of liberal democracy, on the principle of fighting the fascism. When 16 million Americans participated in Second World War, they were fighting against fascism. They wanted to defend the liberal democracy in Europe, in Asia, in Africa. And when they fought in Korea and when they fought in Vietnam, the principle was the defense of liberal democracy. You are here for the defense of the liberal democracy. This is what I wanted to emphasize. This is not a Pakistan's internal struggle. If in a country of the size of Pakistan, of 240 to 250 million people, that has stood with the United States throughout its history, if liberal democracy cannot be defended in Pakistan, where else the White House will be able to defend the principle of liberal democracy? It is not just the murder of media or the assassination of Arshad Sharif, but the sequence of events that started to take place in Pakistan after May 2022. The season of beatings on the road, of arrests, of detentions, of abductions, of people disappearing without any due process of law, when men were hung upside down, stripped naked. I mean, I just mentioned few names and all the scenarios will come in front of your eyes. When I mention Imran Riaz Khan, when I mention Arshad Sharif, when I mention Jameel Farooqi, when I mention Dr. Shahbaz Gill, and then after May 9th, the unleashing of terror of the state against the people of Pakistan. This is what I think you are here for, to demand from the White House that we want White House not to ignore what is happening in Pakistan. We want White House to become engaged with Pakistan. We want White House to direct the Secretary of State to become engaged with Pakistan. When we see in what is happening in Pakistan, the human right violations, which I just mentioned, the violation of the dignity of home, the way women have been treated, the way still hundreds of men and women are in arrest, including many women. When you think of Khadija Shah, when you think of Alia Hamza, when you think of Sanam Javed, they are still under arrest. So you're here for the defense of human rights, for the defense of democracy. And these are essentially the values that have resonated with the American system and with the White House for the past 100 plus years. That is why you and the White House, really believes in what it says, that you are here only to further the agenda of the White House. We are not taking a position against the White House. We are taking a position what White House told us it believes in from the days of Woodrow Wilson, Harry Truman, Franklin Delano Roosevelt, from the days of Jimmy Carter, from the days of all the presidents, President Obama. So we are here resonating with the American values and demanding that the White House has to take a special interest, maybe appoint a special point man to look at what is happening in Pakistan. Two more lines and I finish. The situation is this: despite all what's happening in Pakistan, the only solution for the problems of Pakistan is free, fair, and transparent election. Let there be a government, whosoever it is, that represents the people of Pakistan. People of Pakistan and the state of Pakistan for the past 70 years has talked of the right of self-determination of the Kashmiri people, of the occupied Jammu and Kashmir. I am a Kashmiri, my family is from the occupied Jammu and Kashmir. But now the people of Pakistan need the self-determination. What is self-determination? If people of Pakistan cannot decide their future, cannot decide their fate, cannot decide a government of their own choice, whether in a province or in the center, that means people of Pakistan have been denied the right to self-determination. And this is White House responsibility to get involved in Pakistan to ensure timely, within the constitutional limit, the free, fair, credible elections. So we get disappointed when we see that Donald Bloom, the respected US ambassador, meets the Election Commission of Pakistan and the Chief Election Commissioner refuses meeting the President of Pakistan.
for fixing a date for the election in Pakistan. We know this thing that the IMF deal which this regime in Pakistan got was not possible without serious efforts on part of the US Treasury. So we are surprised when the White House or the State Department tell that they cannot tell the government of Pakistan for the elections within the constitutional limit. So this is why we are here. We think the solution is the release of all political prisoners, including the former Prime Minister Imran Khan, which is one of the most unjust cases where a former Prime Minister and the former Foreign Minister of a country have actually been arrested for violating the official secrets. It has never before happened that a Prime Minister and a Foreign Minister of a country. And the interesting thing is, this complaint is not coming from the Ministry of Foreign Affairs. If anything, if cipher was an issue, it should have been an issue for the Ministry of Foreign Affairs. But the Ministry of Foreign Affairs has never launched a complaint in Pakistan. It is the Ministry of Interior of the PDM government that launched that complaint. So these are some of the points I think we need to reassert, and I believe that a memorandum will also be delivered to some representative from the White House today. So I wish that our voice reaches the White House, the presidency. Thank you so much.